بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ذہنی بیماری کے بارے میں بات کریں گے، جس وجہ سے ذہنی امراض مشہور ہیں اور جن کی وجہ سے ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی نہ کسی مریض یا کسی کے لیے بھی نہ بولے، یعنی ذہنی بیماری، جس کو عام لوگ ایک اسٹگمیٹائزڈ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ لفظ کئی دفعہ جو عام لوگوں میں بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ لفظ کسی کے لیے نہ بولیں، خاص طور پر مریض کو تو بالکل بھی کبھی یہ بات نہ کہیں۔ اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا۔ شیزوفرینیا کا مطلب ہوتا ہے کہ سپلٹنگ آف مائنڈ، یعنی ذہن اس کا منتشر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، کسی سے رویہ ہوتا ہے تو اس میں ایک توازن اور اس میں ایک جامعیت ہوتی ہے۔ اب جو شیزوفرینیا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کے سوچنے کا انداز اور سمجھنے کا اور اس کا جذبات اور اس کا رویہ جو ہے اور اس کی پرسیپشن جو ہم کہتے ہیں نا حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں جو معلوم، اس میں سارا وہ غیر حقیقی ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو جو خواب، سوچیں یا خواہشیں اس کو حقیقت لگنے لگتی ہیں، اور اس کی جو سوچ بدل جاتی ہے، اس کا تھاٹ پرابلمس ہو جاتا ہے، جس میں اس کو ڈیلیوژنس ہو جاتے ہیں۔ ڈیلیوژنس ہوتا ہے جس میں کہ ایک غیر حقیقی سوچیں فکس ہو جاتی ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے یہ دو آدمی میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ بیچارے اپنی باتیں کر رہے ہوں گے لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو کوئی ہلا رہا ہے، یہ ہاتھ ایسے ہلا رہا ہے جو مجھے کوئی اشارہ کر رہا ہے، مطلب غیر حقیقی سوچ ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آئیڈیاز آف ریفرنس۔ اسی طرح اس کو لگتا ہے کہ جی کوئی یہ میری طرف مجھے کوئی گھور رہا ہے، مجھے کوئی انسلٹ کرنا چاہتا ہے، یا مجھے کوئی مار دے گا، یا میرے خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یا کئی دفعہ اس کو آوازیں آنے لگتی، جو ہمارے جو پرسیپشن ہے پانچ جو ہے، جیسے سننا، اس کو آوازیں آنے لگ جاتی، آ جائیں گی ڈیروگیٹری وائس سے، جس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو گالیاں نکال رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جو اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، یا دو آدمی اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی پروگرام بنا رہے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کا۔ اسی طرح کئی دفعہ اس کو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، ویژول ہیلوسینیشن۔ کئی دفعہ اس کو سمیلز، یعنی olfactory hallucinations، یعنی کوئی سمیل یا بدبودار ایسی ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو آنے لگ جائے گی۔ اسی طرح اس کو ٹیسٹ، گیسٹریٹری جس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشنز، مطلب اس کو ٹیسٹ لگے گا کہ جی یہ کوئی اس میں زہر ڈالا ہوا ہے، یا اس کا برا ٹیسٹ ہو گیا ہے، یا کوئی گن بلا یہ وہ۔ اسی طرح کئی دفعہ سومیٹک ہیلوسینیشن، جو مطلب اس کو لگا کہ جیسے کوئی کیڑے رینگ رہے ہیں، مجھے کوئی ایسے ٹچ کر رہا ہے میرے پیچھے۔ تو اس کی یہ ساری چیزیں جو منتشر خیالی ہے، اور اس کی جو پرسیپشن میں ڈسٹورشن ہو جاتی ہے، اس کا تھاٹ پروسیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو ڈیلیوژنس، ہیلوسینیشنز، اور اس کا پھر اسی کے حساب سے اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ جو تو اگر کوئی سمجھا کہ یہ میرے خلاف باتیں کرے، وہ غصہ، لڑائیاں، گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، اور اگر کوئی ڈر کے بھاگ جائے گا، مطلب زیادہ تر وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے، مار کٹائی، توڑ پھوڑ، اور یہ بیماری اس کو کہا جاتا ہے جو شیزوفرینیا۔ تو یہ ذہنی امراض میں سب سے جو کامن جانے جانے والی ہے، جس کو جانا جاتا ہے، یہ بیماری ہے۔ اور اسی کے لحاظ سے پھر جو سائیکیٹرک پرابلم ہے وہ ایک اسٹگمیٹائز ہو گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں، ان کو ایک عجیب سا سمجھا جاتا ہے، ایک بیماریوں سے لوگ پھر وہ گھبراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکیوٹ، یعنی ایک سڈن، جس کو کچھ ہوا مسئلہ اچانک ہی، اس میں زیادہ تر چیزیں کیا ہوگی کہ اس کو کانوں میں آوازیں آنے لگ جائیں گی، اس کو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے بیماری ہے کوئی، وہ کہے گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، یعنی ہم کہتے ہیں انسائٹ نہیں ہے اس کو بیماری کی۔ اسی طرح اس کو آئیڈیاز آف ریفرنس ہونے لگے تھے کہ جی میرے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، یہ اس کا مطلب۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ٹیچر تھی، تو وہ ایسے جہاز اوپر سے جاتا تو وہ کہتی جی مجھے سلام کر کے جا رہا ہے، یا جنرل ضیاء نے میرے لیے یہ اس میں پیغام بھیجا ہے، مطلب کہ یہ اس طرح کہ اس کو آئیڈیاز آف ریفرنس آنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان کو جو کئی دفعہ جو ذہن میں جو نا ایسے جو ڈیلیوژنس ہونے شروع کہ جی شک شبے ہونے لگ گئے،
یا سمجھنے لگے یہ میرے خلاف ہیں، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، یا یہ مختلف قسم کے اس میں ڈیلیوژنس ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کو لگتا ہے کہ جی اس کو جو سوچیں ہیں دوسرے پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو میری سوچوں کا پتہ چل جاتا ہے، جب انہوں نے کوئی وائرلیس لگائی ہوئی ہے، جب وہ ہماری کوئی کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو ہماری فوٹو کھینچتے ہیں، ہمیں جو نا وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کئی دفعہ ان کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ہی یا تو اگریسو ہو جاتے ہیں، غصے لڑائی والے، جب بالکل ہی جو کہتے ہیں فلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ہی نہ خوش نہ غم، بلکہ بالکل ہی وہ جو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کوئی لفظ جو نئے نئے لفظ گھڑ لیتا ہے، مطلب ایسے لفظ جو ہم کہیں گے کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نیولوجزم، نئے نئے لفظ جو کر لے گا۔ اسی طرح کئی دفعہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، وہ بھی آپ آگے سے کہیں کیا حال ہے، یعنی ایکول، اس کو کہتے ہیں ایکوللی ہے، یعنی جو ہم کہیں گے وہی وہ کہہ دے گا۔ اسی طرح کوئی ایکوپریکسیا ان میں ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہم اشارہ کریں وہ بھی آگے سے ایسے ایسے کرنے لگ جائے گا، وہ بھی ایسے اشارے کرے گا، آگے سے جواب جو وہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ہم کئی دفعہ وہ ورڈ کئی مختلف لفظ جو ملا جلا کے کوئی ایک لفظ بنا لے گا، بلکہ وہ پتہ نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح اس کے جو سوچ ہے، ایک بات کرے گا اس میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک کہانی چلتی ہے، وہ نہیں ہوگا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اس میں ایک جو تسلسل نہیں ہوگا، بلکہ الٹی پلٹی باتیں وہ کرنے لگ جائے گا۔ تو اس کو یہ ایک اس میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کئی دفعہ اس میں جو جیسے میں نے کہا کہ شک شبے اور یہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں اگریسو، غصہ، لڑائی، توڑ پھوڑ، حتیٰ کہ وہ کسی کو نقصان بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایکیوٹ سٹیج ہم اس کو کہتے ہیں، یہ سڈن ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ شیزوفرینیا کی بیماری بدقسمت کئی لوگ ہوتے ہیں جن میں 15 16 17 18 سال میں ینگ میں ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ شروع ہو جاتی ہے سارا۔ تو یہ ایکیوٹ اس کو سٹیج میں کہتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ یہ جب پرانی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی کئی دفعہ بار پھر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کرونک النس۔ اس میں انسان جو بالکل ہی ہم تو لوگوں سے ملنا جلنا سوشل ہوتے ہیں، وہ سوشل نہیں ہوگا، اے سوشل ہو جائے گا، یعنی الگ تھلگ رہنے شروع ہو جائے گا، اپنی ایک دنیا بنا لے گا، اپنے خیالوں میں بس خیالات باتیں کر رہا ہے، بول رہا ہے، کوئی اپنے آپ سے باتیں کیا۔ دیکھا وہ کئی دفعہ آپ نے کہ گرمیوں کا موسم ہے، ایک آدمی نے پینٹ کوٹ اوپر سے ٹوپی اور ہیٹ اور لیا، داڑھی پڑی ہوئی ہے اور گندا، اور کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے، اپنی باتیں کیے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، اور وہ جا رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہے کرونک سٹیج جس کو کہتے ہیں۔ اس میں کسی سے وہ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی دوستیاں نہیں ہوں گی، کوئی کام نہیں کرے گا، اس میں اپنے آپ کو وہ گندا مندہ رہے گا، صاف ستھرا نہیں رکھے گا، اور کھانے وانے پہ توجہ نہیں دے گا۔ اسی طرح جو اس کو الٹے پلٹے خیالات آئیں گے، اپنے ہی ہنستا رہے گا یا مسکراتا رہے گا، اور کئی دفعہ وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کم جو چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو پرانی بیماری ہونے کا مطلب ہے کہ جی اس کا علاج نہیں کروایا گیا، یا ویسے بیماری بھی کئی دفعہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے کہ یہ ایک ایکیوٹ کی بجائے جو ہے اس میں وہ کئی دفعہ جو لوگ جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں، کئی دفعہ سوسائٹی کو یا لوگوں کو دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ اس میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں، تو ڈپریسو سمٹمز بھی کچھ تھوڑے بہت آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو ڈپریشن سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اس میں جو اپنے آپ باتیں اور جو خیالات یا سوچے اس کو پھر رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ ڈپریشن ہے یا کرونک شیزوفرینیا۔ تو یہ اس کی پھر بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں شیزوفرینیا کی، جن میں ایک زیادہ تر ایک پیرانوائڈ ہے، جس میں شک شبے دوسروں کو پہ کرتا ہے۔ اس میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مریض کو اگر دیکھیں گے تو اس کو کوئی پہچان نہیں سکے گا، تو وہ کہے گا نہیں یہ، لیکن اس کی سوچ ایک ہم کہتے ہیں ایک خانہ اس کا پرابلم ہوگا کہ جی یہ میرے خلاف ہیں، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے عزت یا میری دولت یا میری جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ ہے جو مجھے، جس میں کہتے ہیں نا کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ پھر میں ایک مریض آیا، اس نے کہا امریکہ نے میرے دل میں کیمرہ لگا دیا اور میری اب جاسوسی کر رہے ہیں وہ۔ تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو یہ پیرانوائڈ سائیکوسس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک اس کی ٹائپ ہے جیسے بالکل چپ، ایسے بالکل بولے گا نہیں، بات ہی نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا، ہاتھ اس کا ایسے کریں گے تو یہیں رکھا رہے گا، سر جو لیٹا ہوا ہے تو سر اوپر ایسے کر کے ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کیٹاٹونک ٹائپ ایک ہو جاتی ہے۔
ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس میں وہ بچوں کی طرح جو وہ باتیں کرنے لگتا ہے، جب بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو ہیبیفرینک وغیرہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس میں ایک اور شیزوفرینیا کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں شیزو افیکٹو، جس میں وہ اس میں تھوڑا سا مینیا ٹائپ جو موڈ ڈس آرڈر کے سمٹم آ جاتے ہیں، یعنی زیادہ خوش باتیں یہ وہ کرتا ہے، لیکن اس میں ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شیزو افیکٹو۔ تو یہ مختلف قسم اس کی ہوتی ہیں، تو یہ بڑی پہچاننا بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ جو پیرانوائڈ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے خلاف یہ ہو جائیں گے تو کئی دفعہ مرڈر کر دیتے ہیں، اسی میں مرڈر ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں جو کہ یہ میرے خلاف ہے، میرا دشمن ہے۔ اسی طرح اب یہ ہے کہ جی کئی دفعہ مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ شیزوفرینیا ہوتا کیوں ہے؟ اب اس کی بہت ساری جو ہے نا عام طور پہ تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی بس ایک جو کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر چینجز ہیں دماغ میں، جس میں ڈوپامین وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے گاڈ نوز۔ لیکن کچھ فیکٹر ایسے ہیں جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے کہ جینیٹک ہے، جینز ہیں کہ جی اگر کسی خاندان میں ہے تو ممکن ہے اس میں زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی اس کی شخصیت کیسی ہے کسی انسان کی، ایک ہوتا ہے شیزوئڈ پرسنالٹی، میں نے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا الگ سے کیا ہوا ہے کہ جی اب نارمل پرسنالٹی جو ہے تو ان میں ایک شیزوئڈ پرسنالٹی ہے جس میں انسان چپ، خاموش، تنہا، الگ تھلگ، اندر دوسرے دوستیاں نہیں رکھتا، الگ تھک رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شیزوفرینیا کی طرف چلے جائیں۔ تو ایسے لوگوں جب اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی شیزوئڈ پرسنالٹی ہے، تنہا رہتا ہے، چپ چپ رہتا ہے، بات چیت نہیں کرتا، شائی ہے، اپنے اندر ہی ہے، تو اس کوشش کریں کہ اس کو سوشل بنائیں، بات کرے، ڈسکشن کرے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، تو وہ اس بیماری سے بچنے کے چانسز ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ جو جیسے میں نے کہا ڈوپامین وغیرہ وہ جو زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے زیادہ کوئی اپنی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگی ہو، کوئی جو پیدائش کے وقت کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹ وجہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ فیکٹر ہیں جو اس طرف لے جاتے ہیں، جیسے چائلڈ بچپن میں ماں اور بچے کے تعلقات کیسے رہیں۔ مائیں تو پیار کرتی ہیں، لیکن کئی دفعہ مائیں تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا ان کی اور طرح کی نیچر ہوتی ہے، تو وہ اس کے بیڈ ایفیکٹ پڑتے ہیں تو وہ اس طرف لے جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہائی ایکسپریس ایموشن فیملیز، جذباتی خاندان، ان میں جو یہ نفسیاتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بروکن فیملیز، جو ماں باپ جس کو کہتے ہیں کہ سپریشن ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان میں یہ بڑے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹرپرسنل جو کنفلکٹ اگر انسان کے اندر ہی ہے کہ جی وہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ڈسیسونیس نہیں ہے اس میں، انڈیسیسو ہے، وہ قوت فیصلہ کی کمی ہے، یا انڈر پریشر وہ کسی وجہ سے آتا ہے، تو یہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ شیزوفرینیا مطلب ایک ٹرم یوز ہوتی تھی کہ جی جو ہم یہ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ میسج ہم کہتے ہیں سچ بولو، اچھے بنو، نیک بنو، لیکن ہم خود جھوٹ نہ بولو، اب تھوڑی دیر میں بیل ہوئی اور وہی جا کے کہہ دو نہیں ہے، پاپا نہیں ہے، وہ ادھر باہر گئے ہوئے، مطلب اس کو کہتے ہیں سچ بولو، ادھر سے ہم میسج دے دیا جھوٹ کا، یعنی سچ کا بھی دے رہے ہیں تو بچہ ایک منتشر خیالی کا منتشر ہو جاتا ہے۔ اس طرح ماں باپ میں اگر لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، یہ بہت ہے ہمارے یہاں کہ جی لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو برا کہیں گے، اب بچہ کہتا ہے میرے ماں جیسی عورت کوئی نہیں، میرے باپ جیسا مرد کوئی نہیں ہے، اب وہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے برائی کہیں گے، تو وہ ایک ان کے لیے ذہن منتشر ہوگا، یہ بھی ایک بیماری کی وجہ بن سکتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے کہ جی جو مائگریشن ہے، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان میں یہ ذہنی امراض زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں وہ فارنرز ہوتے ہیں، ان کی زبان، ان کا کلچر ان سے ڈفرینٹ، وہ ان میں یہ بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جی ہمیں اگر جلدی بیماری کی پہچان ہو جائے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ جو جن بھوت وہ چکر میں پڑے رہتے ہیں، دم درود کے جی اس کے اوپر جن آ گیا، اب کتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ جس کو جن ہو گیا، اس کو سایہ ہو گیا، اس میں چڑیلیں آ گئی ہیں، تو یہ نہیں ہے، یہ بیماریاں ہوتی ہیں، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا، ڈائگنوز کرنا،
बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए, आम लोगों के लिए समझना बीमारी को बहुत ज़रूरी है, ताकि इनका मुनासिब टाइम पे अच्छे तरीके से इलाज हो और बेचारा मरीज़ जो है एक मुसीबत में ना पड़े। क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो बहुत ही बदकिस्मत मरीज़ होता है जिसको शिज़ोफ्रेनिया होता है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी है, तो इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर वो मेडिसिन खाएगा तो बहुत बेहतर, ख़ास तौर पे पैरानाइड साइकोसिस जो है, जिसमें शक शुबे मैंने कहा, वो अगर दवाइयाँ लेता है, उसको अगर थोड़ी सी साइकोथेरापीज़ होती हैं, साथ उसको मेडिसिन मिलती है, तो वो बहुत बेहतर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा। बाकी बीमारियाँ भी वो एक कारामत शायरी बन सकता है, तो ये हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए।